کتنا بھی صفا بیت المال بول کے لوگوں کے ایمان صاف کرتے رہو، کچھ بھی تم عہدے پڑھو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت آدم پہلے نبی، پہلے بشر، دعا پہ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ پہلا اللہ نے کیوں بتایا؟ اے نمازیو، اے تہجد گزارو، اے متقیو، اے پرہیزگارو، اے مفتیو، اے عالمو، اے دین کے ٹھیکیدارو، سن لو، تم آدم سے بڑھ کر ہو نہیں سکتے۔ جب 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اللہ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، تو کیسے توجہ کی؟ حضرت آدم نے کہا یا اللہ اغفر لی بحق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا آدم اس نام کو کیسے پہچان لیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب آپ سمجھ گئے حضرت آدم نے کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا؟ یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت کر دے حضرت آدم کے صدقے میں۔ تو اللہ پوچھا آدم یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ نام کی مالا آپ نے کیسا جپی؟ یہ نام کا وسیلہ کیسے دے دیا؟ آپ کو یہ نام کا عرفان کیسے حاصل ہو گیا؟ تو حضرت آدم نے کیا جواب دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی، جب میرے جسم میں روح آئی، میری آنکھ کھلی، تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا۔ اور میں جنت میں گیا، جنت کے پتے پر جہاں آپ کا نام تھا، اللہ تھا، وہاں محمد مصطفیٰ کا نام۔ جنت کی دریاؤں پر جہاں اللہ کا نام، وہاں محمد مصطفیٰ کا نام۔ جنت کے محلات میں جہاں اللہ کا نام، وہاں محمد مصطفیٰ کا نام۔ حور و غلماں میں جہاں اللہ کا نام، وہاں محمد مصطفیٰ کا نام۔ جدھر بھی جنت میں نظر ڈالتا، بلکہ پورے کونین میں دیکھتا، تو جہاں اللہ کا نام وہاں محمد مصطفیٰ کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں سمجھ گیا تیرے نام کے ساتھ جن کا نام ہے، ہاں انہیں اوپر یا رسول اللہ نے بولنا شرک ہو جاتا، ہاں یا اللہ بولنا، کائکو بولنا، اتنی بھی عقل نہیں ہے کیا؟ یا رسول اللہ بولنے سے رسول کا بھی نام آ گیا، اللہ کا بھی نام آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ کا پر یا رسول اللہ نہیں بولنا، کسے روکنا؟ انہیں اللہ کا نام لینے سے وہ روکنا۔ انہیں مشرک، ہم بدعت توڑنے والے، ہم شرک کو کاٹنے والے، جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ پکا مومن ہوتا ہے، جو یا رسول اللہ سے روکتا ہے وہی مشرک ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ سرکار کا نام لیا، اللہ نے کہا آدم یہ کیسے لے لیا؟ تو ساق عرش پر جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے دیکھا، سمجھ گیا، جنت میں دیکھا جہاں اللہ تیرا نام ہے وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو میں سمجھ گیا یہ نام تجھے بڑا پیارا ہے، یہ ذات تیری محبوب ہے، اس لیے 300 سال تک روتا رہا اور توبہ اجابت کو نہیں پہنچی۔ آج اس نام کا سہارا لے لیں گے، آج اس نام کا وسیلہ لے لیں گے۔ حضرت آدم پہلے آدمی، حضرت آدم پہلے نبی، انہوں نے دعا کی، انہوں نے وسیلہ لیا، اور تو کہا، اللہ نے کہا اے آدم تم اپنی ایک توبہ کیا، اگر تم اپنی پوری اولاد کی توبہ پیش کرتے میں قبول کر لیتا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا کہ نہیں لیا؟ اب انہوں بولے وسیلہ نہیں لینا، وسیلے لانا حرام، تو اب بولیے کس کو بول رہے ہیں حرام کام کرا بول کے؟ پہلے نبی کو بول رہے ہیں، اور نبی بھی حرام کام کر سکتے کیا؟ بولیے آپ، یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے حضرت آدم کی شان میں؟ نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، غلطی آپ کی ہے، ان کو داڑھی والا سمجھ رہے ہیں، غلطی آپ کی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے جو داڑھی والا ہو مومن ہو،
یہ ضروری نہیں ہے جو نماز پڑھے وہ مومن ہو، یہ ضروری نہیں ہے جو قرآن پڑھے وہ مومن ہو، یہ ضروری نہیں ہے جو مدرسے چلائے وہ مومن ہو، یہ ضروری نہیں ہے جو لیڈری کرے وہ مومن ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پیسے والا ہو مومن ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تہجد پڑھے وہ مومن ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث پڑھے وہ مومن ہے، یہ ضروری نہیں ہے جو سیمینار کرے حدیثوں کا، فقہ کی کانفرنس کرے، مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کرے وہ مومن ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ داڑھی سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے داڑھی ہے، نماز سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے نماز ہے، اس لیے ان کا ہونا مومن ضروری نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھتے چلیے، اب ان کی گستاخی دیکھیے، وسیلہ لینا حرام، شرک۔ تو اب میں آپ سے پوچھ جاتا ہوں تو کیا حضرت آدم نے شرک کیا؟ بولیے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو معمولی بات دکھ رہی ہے، ہاں بھئی اللہ سے مانگنا، وسیلہ کہیں کو لینا، تو وسیلہ کون لیے؟ تو کیا کرتے ہیں انہوں معلوم؟ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو بولنا تیرا ایمان صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ رات تو صحیح نہیں، تیرے کو کیا معلوم صحیح غلط؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں ایسے عاشق رسول، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عاشق، نہ قرآن میں نہ سرکار فرمائے، آپ مدینے میں رہتے تھے اور بہت ہفتے میں ایک مرتبہ کھاتے تھے مختصر غذا۔ کیوں کرتے تھے ایسا؟ سنو، اس کی باتیں آپ کو نہیں معلوم۔ یہ سکے مولویہ جیسی مغرب ہوئی چال ڈالے دعوتوں میں پھرنا شروع کرے، ان کو کیا معلوم عید میلاد النبی کیا ہے؟ ان کو کیا معلوم وسیلہ کیا ہے؟ دعوتاں ہونا، سود خار کی بھی دعوت میں چلے، رشوت خور کی دعوت میں چلے، شرابی کی دعوت میں چلے، ناجائز کمانے والے کی دعوت میں چلے، لیڈر کی دعوت میں چلے، دولت مند کی لالچ میں چلے۔ یہ عشق دیکھو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑے عالم، محتاج جنہوں نے حدیث کی کتاب کو تالیف کیا، ہمارا امام، اس کے قدموں پہ ہماری روح قربان۔ ایسے بڑے امام مدینہ طیبہ کو چھوڑتے نہیں تھے، مدینہ طیبہ سے جاتے نہیں تھے، اور غذا کم کھاتے تھے تاکہ بشری تقاضا کم ہو۔ 3 ٹائم نہیں کھاتے تھے، ہفتے میں 1 مرتبہ کھاتے تھے، وہ بھی کم کھاتے تھے تاکہ بار بار بشری تقاضے ستائے نہیں۔ سمجھ رہے نا بشری تقاضے؟ وہ تو یعنی نمبر 1 نمبر 2 نہ آئے، یہ بچوں کو سمجھانا ہے، اس لیے ان کی لینگویج میں بولنا، سمجھے آپ؟ یہ نہ آئے، کیوں؟ اور وہ آج تو یہ سعودی یہودیاں صحابہ کے مکانوں کو بیت الخلا بنا دیے، یہ بے ایمان، یہ بدعقیدہ جو ساری دنیا میں سرکار کی دشمنی کو پھیلا دیا، یہ سعودی یہودی، یہ بدماشوں نے۔ آج جا کے دیکھو آپ، سارے بیت الخلا بنے ہوئے ہیں، تو کہاں بنے ہوئے ہیں؟ سرکار کی ولادت پاک کے مکان کو کیسا کر دیا؟ صحابہ کے مزارات کو بلڈوزر لگا دیا، بلکہ نہ صرف بلڈوزر لگایا ان لوگوں نے، بلکہ صحابہ کے مقدس خبروں میں غلاظت بھر دی۔ آپ کو پتا ہے؟ پھر ہم ان کو برا نہیں تو کس کو برا بولیں گے؟ بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے۔ یہ سعودی برے ہیں، یہودی ہیں، بولیے۔ اس لیے جس کے پیٹ میں ان سعودیوں کا ریال پڑتا ہے وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے، وہی میلاد کو روکتا ہے۔ اور امام مالک کو دیکھیے، مدینہ طیبہ کو چھوڑتے نہیں، جاتے نہیں بستی کو۔ اگر آپ کو ضرورت بشریہ ہوتی، پہلے تو کھاتے اتنا نہیں، اگر اتفاقاً مہینے میں 2 مہینے میں ضروریات محسوس ہوتی تو مدینہ طیبہ سے دور چلے جاتے کہ آقا کا شہر ہے، یہاں میں کیسا ضرورت سے فارغ ہوں۔ یہ عشق لا سکتے؟ یہ عشق ان اماموں کے صدقے میں سنیوں کو ملا ہے،
اس لیے سنی میلاد النبی مناتے ہیں. اگر ہم پکوڑوں کے خلاف بولے تو ان کو برا معلوم ہونا. میں بولا تو بھی پکوڑا ہے. ہم بار بار بول رہے ہیں کہ ان سے بچو. انہوں بولے مولانا بہت سخت تقریر کرتے. امام مالک کے عشق کو دیکھیے, امام مالک کے عشق کو دیکھیے کہ مدینہ طیبہ سے دور جاتے اور فارغ ہو کے آتے. اب انداز بتا رہا ہوں عشق کا, سنو توجہ ہے آپ کی. جاتے وقت دھیما دھیما چونٹی کی چال چلتے, آتے وقت ہرن کی چال سے آتے. سمجھو یہ بات کو, عشق کیا ہوتا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. ابھی عشق کے سمجھے بھی, یہاں عاشقوں کی صحبت میں بیٹھو, خالی نمازاں پڑھ لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دل میں عشق مصطفیٰ کی چراغ روشن رکھو. اور عشق ایسا آسانی سے نہیں آتا. یہ محفلوں میں اگر کوئی ادب والا ہو تو وہ سکھا سکتا ہے. محفل میلاد تو سبھی منا لیتے ہیں چپ گلا ٹالنے کے لیے. چلو ربیع الاول آیا, چندہ جمع کر لو, کچھ کھا جاؤ, کچھ کر لو. ہماری جماعت چندے دھندوں کی جماعت نہیں ہے. ہماری جماعت رسول کے دیوانوں کی جماعت ہے. اس لیے ہم عشق کی باتیں کرتے ہیں. جاتے تو چونٹی کی چال چلتے جاتے, آتے تو ہرن کی طرح آتے دوڑتے ہوئے. شاگردوں میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے, جاتے تو آہستہ آہستہ, آتے تو ایسا دوڑتے ہوئے. تو کہنے لگے موت کا کیا بھروسہ ہے, کب موت آ جائے. بھائی مصطفیٰ کا مقام ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا. میرے دوست, میرے آقا جس پر کرم فرماتے ہیں کھلتی ہے بات. ان کے ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں, اس لیے ہم ان کا نام لے لیتے ہیں. ہم اپنے اعمال پہ ظلم نہیں کرتے ہیں, ان کے عاشقوں پہ ظلم کرتے ہیں. ہمارے سے نماز روزے کی باتیں مت کرو, ہمارے سے تقوی پرہیزگاری کی باتیں مت کرو. ہم سے بات کرو تو عشق مصطفیٰ کی بات کرو. ہم ان کے عاشقوں پہ مرتے ہیں. تو نماز لے کے جا, ہم امام مالک کا دامن لے کر آئیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, فیضان آفتاب خطابت. تو حضرت امام مالک سے شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے, آپ جاتے تو آہستہ آہستہ, آتے تو بڑا دوڑ کے ہرن کی چال, جاتے چونٹی کی چال, آتے ہرن کی چال, آ کر کیا ہے. تو کہنے لگے بابا موت کا کیا بھروسہ ہے, کب موت آ جائے. آہستہ آہستہ سرکار کی بستی کو اس لیے چھوڑتا ہوں, ضرورت ہے, مگر آہستہ چھوڑتا ہوں تاکہ موت آ جائے تو سرکار ہی کے شہر میں آ جائے. دوڑتا آہستہ ہوں کہ جلدی شہر میں پہنچ جاؤں. یہ ہے عشق, ہاں یہ ہے محبت. اس لیے محبت والو, اب یہ قرآن میں ہے کہ آہستہ آہستہ جاؤ, بھاگ کے آؤ, کہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے, یہ محبت میں ہے. اس لیے میلاد منانا قرآن میں رہے یا نہ رہے, حدیث میں رہے نہ رہے, روشنی کرنا قرآن میں رہے یا نہ رہے, جلوس نکالنا قرآن میں رہے یا نہ رہے, کھیر پوری بنانا قرآن میں رہے یا نہ رہے, ہم اس کو نہیں دیکھتے, محبت رسول کو دیکھتے ہیں. اس لیے حضرت امام مالک سرکار کے شہر کو نہیں چھوڑتے. اور ادب اس قدر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول, کوئی آپ کے دروازے پر آتا, آپ آ کے پوچھتے کیا بات ہے, کیوں آئے ہیں, فقہ کا مسئلہ ہے, کھڑے کھڑے بیان کر دیتے. اگر کوئی کہتا حدیث سننے کے لیے آیا ہوں تو بولتے کہ آؤ مسجد میں بیٹھو, ابھی آ رہا ہوں. جاتے, غسل کرتے, عطر لگاتے, جبے مبارکہ پہنتے, امامہ پہنتے, اونچے مقام پہ بیٹھتے اور سرکار کی حدیث بیان کرتے.
یہ خبیث اہل حدیث سلفیہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے، سگریٹ پیتے ہوئے حدیث بیان کر رہے ہیں، چائے پیتے ہوئے حدیث بیان کر رہے ہیں، سڑک پہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ہاں بغیر طہارت کے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ارے حدیث ایسی بیان نہیں کی جاتی ہے۔ امام مالک سے پوچھو، لوگوں نے کہا حضور فقہ کی بات تو آپ بتا دیتے، ایسا کیوں کہتے تھے؟ ارے نادان، کس کی حدیث بیان کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سے یہ بے ادبی شروع ہو گئی، سنیوں نے یہ ادب چھوڑ دیا، تو جب سے پکوڑے چھا گئے، میلاد کی محفل سجا کر ہم یہ بتاتے ہیں اے سنیوں ادب کرنے والے بن جاؤ، حدیث پاک سنانے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک سنا رہے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ جب حدیث ختم ہوئی، آپ نے اپنا جبہ اتارا تو بچھو نے آپ کو 70 ڈنگ مار دیا، مگر آپ نے جنبش نہیں کی۔ لوگوں نے کہا حضور یہاں اگر جھنگور آیا تو مولانا بھاگ جاتے، واز کرتے کرتے اٹھ جاتے۔ ابھی جلسے والوں کو بولتے ارے دیکھنا نہیں ہوتا جھنگور آ گیا، ہاں گرم ہو جاتے، مولانا ادب ہے رے تیرے میں، کیوں میلاد کی مخالفت کر رہا؟ ہاں آپ لوگ آپ پوچھنا نہیں، پکڑ کے ہم کو بولتے ہیں سخت تقریر کرتے بول کے، ہم کو بولتے ہیں ہم ان کے مخالف ان کے مخالف، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان کے رسول کے دشمنوں کے مخالف ہیں۔ ہم مخالفت کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے۔ 70 مرتبہ ڈنگ مار دیا بچھو نے، مگر آپ نے حرکت نہیں کی، جنبش نہیں کی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ درس روکنا تھا۔ کہا کیسا روک سکتا تھا؟ میں اپنے نبی کی بات بیان کر رہا تھا۔ اگر بات بیان کرنے میں موت آ جاتی تو موت قبول تھی، مگر بات کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ ہے ادب آپ میں یہ؟ سنیوں سے پوچھتا ہوں، کسی عالم میں مدد ہے؟ ہاں پانا چبا کے بیان کر رہے ہیں، ہوٹل میں ہونٹوں میں پان ہے، ہاں کیا رے تو سنی ہے کہ پنی ہے؟ ارے میاں نبی کا نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسی ہے، جن کی بارگاہ میں جبریل بھی سر جھکا کے حاضر ہوتے ہیں۔ ہاں ان کے ادب کو نہیں، امام مالک کو دیکھو۔ امام مالک ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام مالک سے پوچھا کہ جاؤ میاں ذرا میرے طاق میں کتاب رکھی لے کے آؤ۔ امام مالک نے کہا حضور طاق کدھر ہے؟ ہاں تم برسوں سے میری شاگردی میں ہے، میرے کمرے کا طاق نہیں معلوم تمہارے کو؟ تو آپ نے کہا حضور ادب نے کبھی سر جو اٹھانے ہی نہیں دیا، آپ آلے رسول ہیں، رسول پاک کے شہزادے ہیں، کبھی آپ نظر تو اٹھا کے نہیں دیکھ سکا میں۔ یہ ادب تھا۔ جب آلے رسول کا یہ ادب ہے تو رسول پاک کا کیا ادب ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہی بات اب حدیث میں پڑھیں گے۔ جب صحابہ سے پوچھا جاتا تھا کہ سرکار دو عالم صاحبہ کا حلیہ بیان کرو، سرکار کا نقشہ کیسا ہے بیان کرو، سرکار دو عالم کی پاک صورت کیسی ہے بیان کرو، صحابہ کہتے تھے ہم کیا بیان کریں گے؟ تو لوگوں نے پوچھا، ایک صحابی کے صاحبزادے نے پوچھا ابا جان سرکار دو عالم کیسے تھے، سرکار کی صورت پاک کیسی تھی، سرکار کی چشمان رحمت کیسی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کیسی تھی، سرکار دو عالم کے کان مبارک کیسے تھے؟ صحابی نے کہا بیٹا کیسا بیان کروں؟ ارے آپ نے تو دیکھا نا سرکار کو، سرکار کی صحبت میں بیٹھا نا، سرکار سے درس تو لیا نا، پھر کیوں نے بیان کرا ابا جان؟ تو کہا بیٹا کبھی ہم نے سرکار کے سامنے سر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، ہم جب بھی دیکھے سرکار کے قدموں کو دیکھا۔ اب یہ ادب ہے آج، اس لیے علم غیب نہیں ہے، آپ سن لیتے جا رہے ہیں۔ ہاں اب آپ انہیں بول دیا میلاد نہیں منانا، آپ سن لیے کیونکہ ادب نہیں ہے۔
انہیں بول دیا کہ یہ 2 عیدیں ہیں آپ سن لیے، ادب نہیں ہے. اس لیے تو بڑے بڑے علماء نے لکھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اگر آج کل کے لوگ صحابہ کو دیکھتے تو دیوانے سمجھتے اور صحابہ ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ادب مصطفیٰ ہی نہیں ہے. جو آ کے ہمارے سامنے جو بول دیا، نہ غصہ آ رہا، نہ جو ہے ہم خفا ہو رہے. ابھی نہیں انہیں نماز پڑھتا تو نماز پڑھ کے سرکار کی گستاخی کرتا، اجازت دیں گے آپ؟ ہاں؟ نماز پڑھ کے جو چاہے کرے، آپ اس کی اجازت دے دیں گے؟ نبی کو اپنا نہیں سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منانا سنیے. اب آپ توجہ دیجئے، میں بتاتا ہوں آپ کو میلاد النبی کون مناتا. اب آپ بولیے، آپ کا بچہ پیدا ہوا تو آپ حقیقہ کرتے؟ بولیے نا پورے لوگ کرتے نہیں کرتے؟ اس کی سالگرہ کرتے، بسم اللہ کرتے. پھر بازو والے کا بچہ پیدا ہوتا اس کا حقیقہ کرتے، اس کی سالگرہ کرتے نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اگر بولے ارے بھائی بازو بھی بچہ پیدا ہوا اس کا حقیقہ کرو، میں کیوں کروں؟ اس کا باپ کرے. پھر آپ کیوں کرے؟ میرا بیٹا ہے. بولیے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ میرا بیٹا ہے. تو جب آپ نے میرا بیٹا سمجھا تو اس کا حقیقہ بھی کر رہے ہیں، اس کی سالگرہ بھی کر رہے ہیں، اس کی بسم اللہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو اپنا سمجھا، میرا بیٹا کہے. اسی طرح محلے میں سب عورتیں ہیں، سب کا خرچہ اٹھاتے اپنی بیوی کا خرچہ. میری بیوی بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب آپ سارے عورتوں کا اٹھاتے، اگر ایسا اٹھانے گئے تو بھی جھگڑا پیدا ہو جاتا. میری بیوی، اس لیے بیویوں کا خرچہ اٹھانا، بیویوں کو خوش رکھنا، بیوی بچوں کو پہلے پالنا. سرکار دو عالم نے فرمایا وہ شخص تم میں بہتر ہے جو اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے. آپ کے نیو جا کے چکن 65 کہتے ہیں، بیوی سکے ٹکڑے کھاتی. یہ ناانصافی ہے. بیویوں کو سے محبت سے پیش آنا، ان کو اچھی چیزیں لا کے دینا، ان کو خوش رکھنا، تو اللہ بھی خوش، رسول بھی خوش. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. بیوی کا ہاتھ بٹانا. سرکار دو عالم تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، کھیلتے تھے، حضرت عائشہ کو خوش رکھتے تھے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی پکا رہی ہیں. روٹی. سرکار بولے عائشہ آج میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، میں بھی روٹی پکاتا ہوں. تو حضرت عائشہ بولے یا رسول اللہ ٹھہریے میں پکاتی ہوں. نہیں، آج میں تمہارا ہاتھ بٹاتا ہوں، میں بھی روٹی. تو سرکار پیڑا لیے، روٹی بنائے، توا گرم گرم چولہا جل رہا تھا. جیسے ہی توے پہ روٹی ڈالے چولہا ہی بجھ گیا. چولہا ہی بجھ گیا. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی ڈالی، چولہا سلگ گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں روٹی ڈالی چولہا سلگ گیا اور آپ روٹی ڈالے چولہا ٹھنڈا ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ نور اور نار کا مقابلہ ہے. میں نور، یہ نار، اور میرا ہاتھ جس کو لگ جائے اس کو آگ جلا نہیں سکتی، کیونکہ آٹے کو میرا ہاتھ. عائشہ، اے عائشہ، میرا ہاتھ جس کو لگ جائے وہ اس کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی. تو مسلمانوں سوچو، آٹے سرکار کے ہاتھ سے
شرف یاب ہو گیا، فیض یاب ہو گیا، سرکار کے ہاتھوں کا بوسہ آٹا لے لیا، تو اس کا یہ مقدر کہ اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا رہی ہے، اگر ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ بیٹھ جائے تو دوزخ کی آگ کیا جلائے گی؟